ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. کیا بات ہے، بہت خوب ہے. ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں اس کو ایسے ہی اگر تشریح کروں سارا ٹائم ختم ہو جائے. اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب. کیا بات رضا اس چمالستان کرم کی زہر ہے علی جس میں حسین اور حسن. کیا بات ہے. یعنی آپ کو یہ واقعہ سننے کے لیے اور اہل بیت کی فضیلت سمجھنے کے لیے آپ جہاں بھی پڑے ہو، لیکن بریلی آنا ضروری ہے. بہت خوب. آپ کو سمجھنا ہوگا. جی حق ہے، حق ہے حضرت. کیونکہ میرا مضمون جو ہے وہ متعین ہے، یہ شہیدوں کی محفل ہے. جب ہم باقی بزرگوں کی بات کریں گے اس کے لیے بڑا زمانہ ہے ہمارے پاس. اس وقت ہم بات کریں گے ان لوگوں کی جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے. فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا تھا، ایک پورا واقعہ ہے. اور کہیں فرعون کو غرق کہا کیا ہے، کہیں کچھ کیا ہے، کہیں کچھ کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا، اور حسین کے مقابلے میں فرعون کون تھا؟ یزید تھا. یہ بات کھل کے کرنی ہے. کون فرعون تھا وہ جس نے نبی کی اولاد کو قتل کیا؟ وہ کون ہے؟ وہاں تو بالکل کفر سامنے تھا اور یہاں کفر چھپا ہوا تھا. کیا بات ہے، بہت خوب. واہ. یزید کوئی رام نہیں پڑھتا تھا بھائی صاحب، کوئی واحے گرو جی کا خالصہ نہیں کہتا تھا، وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا. لیکن اس کلمے کی آڑ میں اس کلمے چھپے ہوئے کفر نما لوگ ہیں، ان کو ابارنے کے لیے اور ننگا کرنے کے لیے حسین کی ضرورت ہے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہید اعظم کانفرنس. بہت خوب. دیکھو یہ بڑی حدیث ہے، اتنا ٹائم نہیں میرے پاس. واہ. میں نے کبھی سنا کہ شیخ الحدیث، ارے حدیث تو کہاں، حدیث تو امام محمد پڑھتے تھے. جب ان سے کوئی آیت کا ترجمہ پوچھتا آپ فوراً بتا دیتے، اور جب حدیث کی بات ہوتی تو آپ اندر جاتے، نہاتے، نیاز چوکا کوبا پہنتے، خوشبو لگاتے اور ممبر پر بیٹھ کر کے دوستان لوگوں نے کہا آپ آیت کا ترجمہ فوراً بیان کر دیتے ہیں اور حدیث کے بارے میں اتنے اہتمام کرتے، بولنا وہ خدا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخش سکتا ہے اگر اس سلسلے میں کوئی خطا ہو جائے. لیکن پیغمبر کے بارے میں کوئی توہین ہو جائے تو خدا اسے بخشے گا نہیں. کیا بات ہے، یہ حدیث ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت خوب حضرت. اور یہ بات آپ نے کئی بار سنی ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. اللہ. یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی، بہت. کئی خطیبوں سے، کئی عالموں سے، کہ مدرسین سے. حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. آپ نے دونوں بیٹوں کو، ایک کو اس ران پر بٹھایا اور ایک اس پر بٹھایا اور کہا اللہم احبہما، اے اللہ میں ان دونوں بیٹوں سے محبت کرتا ہوں. فاحب من یحبہما، اے اللہ تو اس آدمی سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. اور آپ نے فرمایا حسن لہو سعادتی، حسن کے لیے میری سرداری ہے، میری بزرگی ہے، اور حسین کے لیے بلا جرأتی، اس کے لیے میری بہادری ہے اور اس کے لیے میری جرأت ہے. سبحان اللہ. امام حسن کو دیکھو تو وہ بھی لاجواب ہے، وہ
یزید کے باپ سے صلح کر لیتے ہیں، ہمیں اسے صلح کرنی ہے۔ ارے جس سے امام حسن نے صلح کی ہے ہم نے اسے صلح کرنی ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ ان کے دوسرے بھائی نے یزید سے صلح نہیں کی بلکہ جنگ کی ہے، ہمیں اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یزید چاہے کوفہ میں رہتا ہو اور یزید چاہے سرخ پوش میں رہتا ہو، یزید کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت۔ نادان مسلمان بہت تعریف کر رہے تھے جناب کہ ایران نے یہ کیا، ایران نے وہ کیا، ایک سب تک تعریف کرتے میں نے کہا مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اوپر چڑھنا آسان ہے کہ نیچے اترنا، بولے میں دونوں کو لانگ کروں، ہمیں تو پرین چلنا ہے، ہمیں تو اہل سنت ہے، ہم نے تو وہ بات کرنی ہے جو غوث نے کی ہے، جو امام اعظم نے کی ہے، جو امام محمد نے کی ہے اور جو امام شافعی نے کی ہے، ہم نے تو وہ بات کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا حسن کے لیے میری شہادت ہے، میری بزرگی ہے اس کے لیے۔ سبحان اللہ، سرکار کی بزرگی کیا کہنا، سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، اور کیا کیا ان کے القاب ہیں۔ سبحان اللہ، حسن کے لیے آپ نے اپنی بزرگی کا اعلان کیا، اور میں سمجھتا ہوں حسن کے بزرگ ہونے کے لیے یہ حدیث ان کے لیے نص ہے، یہ ان کے لیے نص ہے۔ اور حسین کے لیے اگر حسین یزید کے ساتھ مقابلہ نہ کرتے، یہ جو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں علماء کی موجودگی میں کہ اس وقت جو یزید ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں گھسا ہوا ہے، بہت اچھا کیا پیر صاحب نے، ہمارے پیر صاحب حضرت سید محمد فاروق حسین شاہ جو میرے پیر بھائی بھی ہے، جو مفتی اعظم کے مرید ہیں، کیا بات ہے، اور اعلیٰ حضرت کے جو صاحبزادے ہیں مصطفیٰ رضا خان، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ پٹھان جناب ہو گیا، کیا مجدد سید نہیں ہوا؟ تو میں نے کہا یہ جو امام اعظم بنے کس کی دعا سے بنے؟ کیا بات ہے، یہ حضرت جعفر صادق کی دعا سے بنے، کیا بات، یاد سے کی دعا سے بنے، اور امام شافعی کس کی دعا سے بنے؟ میں نے کہا مجدد ہونا چاہیے اس خاندان کا جو سادات کا مقام بتا دے، وہ ہونا چاہیے جس کی دعا سے مجدد بن جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ آج سب سے بڑی بات پانی کی ہے، آپ سنتے ہیں علماء سے کہ یزید کا پانی بند کر دیا، اور جو کوئی شک، میں نے یوٹیوب پر ایک آدمی کو سنا، وہ کہہ رہا کہ یہ جھوٹ کا بلندہ کربلا کا، ہم کہتے ہیں کہ یہ امام حسین کی قربانی، ان کے ساتھیوں کو ظلم، یہ تواتر تک پہنچا ہوا ہے۔ وہ تواتر ایک ایسے ضابطے کا نام ہے، اس کا انکار کرنا اسی طرح ہے جس کا قرآن کا انکار کرنا ہے۔ مگر یہ مولوی، ان کو تواتر کا کیا پتا، ان کو مشہور کا کیا پتا، یعنی وہ حدیثیں جو سادات کے بارے میں ہیں وہ یہ چھپا دیتے ہیں، جو ائمہ اہل بیت کے حق میں ہیں یا ائمہ شریعت کے حق میں ان حدیثوں کو چھپا رہے ہیں، اور وہ باتیں کر رہے ہیں جو اس میں ضرورت نہیں ہے، اس میں ضرورت ہے یزید کا جنازہ نکالنے کی، اور یزید ہماری سبوں میں گھسا ہوا، آپ کو پتا نہیں ہے نا، یہ قوم کے رفڑے، اور یہ وہ ہے، یہ کچھ نہیں ہے میرے دوست، سب سے بڑی چیز ہے اہل بیت سے محبت کرنا، اور آپ نے فرمایا کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا جنتی ہونے کی سازش اس لیے میرے پاس موجود ہے۔ کیا بات ہے، اہل بیت سے محبت رکھو۔ دیکھو پانی کی بات ہے، حضرت اسماعیل کو مکہ میں لایا گیا، جب پیاس سے بلکنے گیا تو ماں دوڑی، اس کا دوڑنا اتنا پسند خدا کو آیا کہ ہر جانے والے کے لیے لازم قرار دیا کہ 7 چکر لگانا پڑے گا۔ کیا بات ہے، کیا جتنے لوگ یہ پانی بند کرنے والے ہیں ان کی اولادیں ہیں، یہ بھی چکر لگاتے ہیں کہ نہیں؟ ہم لوگ تو خوشی سے لگاتے ہیں، ہم مسرور ہو کر لگاتے ہیں، اور یہ مجبور ہو کر لگاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھو آپ نے جب ایڈیاں لگنی، چھوٹے بچے نے پانی خوش ہو گیا، ماں کی پستان کا پانی دودھ بھی ختم ہو گیا، تو خدا نے حکم دیا جبریل کو کہ جہاں یہ مار رہا بچہ وہاں سے نکال دو،
میں کئی بار وہاں جانے کا موقع ملا، عمرے پر بھی اور حج پر بھی۔ میں نے وہاں کے انجینئروں سے معلومات کیا، انہوں نے کہا اس پورے ایریا میں ہم نے تلاش کیا، پانی کہیں پانی ہے ہی نہیں، جو یہ زمین سے نکالا جاتا ہے بورنگ، دور دور تک اس کو پانی ہے ہی نہیں۔ یہ پانی کہاں سے نکلا؟ جبریل حضرت اسماعیل کی ایڑی سے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم کی اولاد ایسی ہے کہ جہاں پانی نہیں وہاں پانی دے دیتے ہیں، اور جہاں کھانا نہیں ہے وہاں کھانا دے دیتے ہیں۔ یہ خاندان ایسا ہے کہ کل بھی لنگر ان کا تھا، آج بھی لنگر ان کا، آج حسین کے نام کا لنگر چل رہا ہے۔ یزید کا کوئی لنگر نہیں ہے، حسین کا لنگر ہوگا، غوث کا لنگر ہوگا، اور خواجہ اجمیری کا لنگر ہوگا، جہاں سید ہوگا لنگر ہوگا، ان کے مرید ہوں گے۔ پانی نکال دیا جناب، اور ادھر وہ بھی اسماعیل کی اولاد ہے، آج ان پر پانی بند، ان کی اولاد پر پانی بند۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین پیاسے فوت ہو گئے، اور ان کے گھر والے، میں کہتا ہوں کہ اگر امام چاہتے اور ایڑی مار دیتے تو کربلا سے دوسروں سب سبیل کا بچہ کو پھونک سکتا تھا۔ کیوں نہیں پانی پیا انہوں نے؟ ان کو بہت کچھ کہا گیا، انہوں نے کہا نہیں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ قرآن نے اعلان کیا قلت کا شعور، تم کو اس کا شعور نہیں ہے۔ ایک آدمی، اس کا نام تھا عبد الرحمن وار، اس نے اس پر اعتراض کیا، میرے رگڑ میں پھنسا کہ یہ جوہری ایگزام ہے، تو میں نے کہا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ عدو کے سینے میں مار ہے، یہاں کسے چارہ جوہری کا مار ہے، یہ مار سے پار ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ قلت کا شعور، تم کو شعور نہیں ہے کہ حسین کی شہادت کیا ہے، ان کی زندگی کیسی ہے، جسے تم مردہ سمجھتے ہو، قرآن اس کو زندہ کر رہا ہے۔ اور قرآن کی سنو گے کہ آپ دوسروں کی سنو گے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ قرآن کو جانتے نہیں ہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، اور حدیث میں بے شمار حدیثیں اس قسم کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ما من نبی الا انذر قومه ذکر الدجال، کوئی نبی ایسا نہ ہوا جس نے اپنی قوم کو دجال کے مکر سے اور فریب سے نہ ڈرایا۔ یزید بھی ایک دجال ہے، دجال کا پیش خیمہ ہے، اسی طرح یاتونکم کذابون الدجالون، تمہارے پاس بڑے جھوٹے آئیں گے، بڑے مکار قسم کے لوگ آئیں گے، اور ایسی ایسی باتیں سنائیں گے نہ تم نے سنی ہوگی اور نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی، ایسی باتیں لاتے ہیں۔ لیکن بات وہی شادی کا ہے، وہی صحیح ہے جو امام حسین کے طرز عمل پر چل رہا ہے۔ اور یہاں اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، خود ہمارے لوگ، یہ میں اپنے ان لوگوں سے نہیں کہنا چاہتا، کوئی ایسا کتنے لوگ ناراض ہو جائے تو میں اکیلا آدمی کیا کرتا ہوں۔ کچھ ہم لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو اوپر سے سادات کے ساتھ حضرت والا اور اندر دل کا کالا، دل کا کالا۔ ارے بتاؤ، بڑے بڑے سادات یہاں موجود ہوں، پیر صاحب اور بڑے بڑے، مجھے بتاؤ سرکار کے خاندان سے بڑا کوئی خاندان ہے؟ بولو۔ اور آپ جوان آدمی بیٹھ کر کرسی پر تقریر کر رہے، کم سے کم پیر صاحب کا خیال تو رکھو، ان کی بزرگی کا خیال تو رکھو۔ کیوں آپ کھڑے ہو کر تقریر نہیں کر سکتے؟ آپ کمزور ہیں آپ کیا؟ یا آپ کو کوئی عذر ہے؟ جو تم کو اوپر اٹھنے کا عذر میں جانتا ہوں، وہ میں جانتا ہوں۔ کیوں؟ جب مجھے اس کسی لوگ ملتے ہیں نا، میں ان کو ایک بات کہتا ہوں کہ جب ہمارا نیٹ ورک علی سے مل جاتا ہے تو بڑے سے بڑا دشمن میری آنکھ کے سامنے مکھی کے سر سے کم نظر آتا ہے۔ یہی چیز ہے کہ امام حسین نے یزید کو ایسے بوتھے سے باہر نکالا کہ جو اسلام کے پردے میں رہ کر بدکاری زنا۔ مجھے بتاؤ، یہ جو گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، شادی سنت ہے کہ نہیں؟ النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، تو سنت پر شادی کر رہے ہو اور گھروں میں ڈی جے بجا رہے ہو۔ پہلے لوگ بار بجاتے تھے، ناچتے تھے، تو لوگ سمجھتے چلو جی ہم چودھری صاحب ہیں، ہم پیر صاحب ہیں، ہمارے گھر میں بجے گا، لوگ ہمیں برا کہیں گے، اور کچھ مجبور خاموش رہتے تھے۔ آج کل ہم نے پورا مکان بند کر دیا اور انہوں نے ڈی جے لگا دیا، اور ہم بھی ناچ رہے ہیں، ہماری بیٹی بھی ناچ رہی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ یزید کا کارنامہ نہیں ہے تو کس کا ہے بولو؟ آپ کو اس تمام چیز پر غور کرنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ شہید اعظم کانفرنس ہے،
اس میں شہید ہونا ہے، اپنی جو اپنی مرضی ہے، اپنا خیال ہے، اسے ختم کرنا ہے اور اس چیز کو لانا ہے جو پیغمبر کی سنت ہے۔ پیغمبر کی سنت فوت ہو رہی ہے اور یہ مولوی خاموش ہے، یہ مولوی اپنی ویڈیو لائیو کر رہے ہیں جناب، اگر صافہ باندھا تو لائیو ہے اور کرسی پر بیٹھا تو لائیو ہے اور حدیث پڑھا رہا تو لائیو ہے اور جناب من تدریس کر رہا ہے اور گھر سے نکل رہا ہے، گھر میں گھس رہا ہے تو لائیو بولو یہ سنت، یہ ایک بڑی بدعت ہے میرے دوست۔ اور جناب ہم نے درود پڑھا، ہم نے یہاں رکھ دیا بہت اچھا، مفتی اعظم کا فیض ہے کہ نہیں بولو، چہرے سے پتہ لگ جائے، حق ہے، تم کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں سید ہوں، خود بتائے گا کہ میں سید ہوں۔ کیا یہ جو مقام خدا نے شہیدوں کو دیا تو لے لے گا؟ ایسے ٹک 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 لوگ دیکھیں، ارے لوگوں کے لیے تصویر گھما رہا ہے کہ خدا کے لیے گھما رہا ہے؟ تصویر نام ہے کشمی یارو، وہ گن سٹو پنج بھی ہے، وہ دل کا من کا ایک نہ سٹو جو سٹو سو بھی ہے۔ این تصویر چے دار دسل، اس قسم کی تصویریں کیا اثر رکھتی ہے؟ گر در دل گاؤ خر، دل میں اگر گلے کا خیال ہے تو یہ تصویر کیا اثر رکھتی ہے؟ دل کہیں ہے اور ہاتھ کہیں ہے میرے دوست۔ ارے وہ بات کرو جو حسین نے بات کی ہے، بات ہے، بہت خوب ہے۔ آپ نے اعلان کیا کہ آپ جانتے ہو میں کون ہوں؟ بولے میں فاطمہ کے بیٹا ہوں، علی کا شہزادہ اور پیغمبر کا میں نماز ہوں۔ تو کچھ لوگ بولے جناب اس فضیلت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جنگ کرو، اب بات تمام کرو۔ بولے نہیں، میں تم کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس نے سنا ہے وہ سن لے تمہارا، اور جس نے نہیں سنا وہ سنے۔ یعنی اہل بیت کی فضیلت اور ان کی کرامت اور ان کا جو مقام ہے یا ان کی جو تعظیم ہے وہ فرض ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اہل بیت کی تعظیم فرض ہے۔ بولو بغیر اہل بیت کے نام لیے نماز ہوگی؟ درود پڑھے نماز ہوگی؟ اور جس درود پہ اہل بیت کا نام نہ ہو وہ درود کو پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی نماز ہو کوئی کام ہو، جب تک درود نہ پڑھا جائے اس تک کام تمام نہیں ہو سکتا ہے، اور جب تک کسی جلسے میں اہل بیت کا نام نہ لیا جائے وہ جلسہ تمام نہیں ہو سکتا۔ تو حسن اور حسین آپ فرمائیں گے میرے دو جنت کے پھول ہیں، فاطمہ کے لیے کہا یہ جنت کی کلی ہے، اور آپ ان کو سونگتے تھے، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت فاطمہ کو۔ یہ لوگ کربلا میں ان کی اولادیں، ان کے صاحبزادے، ان کے بچے یزید نے قتل کروائے۔ ایک آدمی تو یزید کے بارے میں پوری وکالت کر رہا تھا، اور میں نے کہا یار جو جس کا ہے اس کی وکالت کرے گا، آپ حسین کے ہیں لہٰذا آپ حسین کی وکالت کریں گے، اور جو یزید کا ہوگا وہ یزید کی وکالت کرے گا۔ امام اعظم کو کوڑے لگائے، آپ کو پتا ہے آپ کے سر میں جو کوڑا لگا تھا آپ کا سر پھٹ گیا۔ آپ زین العابدین بن حسین بن علی کے مرید تھے، ان کی خلافت کا مسئلہ جب آیا آپ نے فتویٰ دیا کہ زین العابدین کو خلیفہ بنانا ضروری ہے۔ اس وقت کے جو بنو امیہ کے اوباش اور فنگے قسم کے یہ جو امیر بنے ہوئے تھے یزید کی طرح، انہوں نے ان کو سولی چڑھایا، ان کے بازو کاٹے، ان کو ظلم کیا، اور اس کی پاداش میں امام اعظم کو قید کیا، ان کو کوڑے لگائے، کوڑے لگاتے لگاتے آپ کو مار دیا۔ امام مالک کو کیوں مارا؟ وہ بھی اہل بیت کے لیے انہوں نے فتویٰ دیا تھا، اور حضرت امام شافعی وہ بھی اہل بیت کے غلام تھے۔ یعنی یہ جتنے ائمہ تھے جو ان کو علم ملا، جو انفال ملا، اہل بیت کے دربار سے ملا۔ تو یزید نے وہ کارنامہ کیا اور بنو امیہ نے ان کی اولاد کو ختم کیا۔ جب تو یہاں پیر فاروق صاحب بیٹھے اور کتنے شہید ہیں یہاں، میں ہی کھڑا ہوں آپ کے سامنے۔ ہم کہاں سے آئے پتہ آپ کو؟ مدینے سے۔ وہ مدینہ کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو جنت میں جانا ہو اور آرزو کرے میں مدینہ مروں، وہاں مر جائے میں اس سے سفارش کروں گا۔ اور ہم مدینہ چھوڑ کے یہاں کیوں آئے تھے پتہ آپ کو؟ ابھی جو کچھ گولے پاکستان نے مارے تھے پونچھ آدھا خالی ہو گیا تھا، کہاں چلے گئے تھے؟ دوٹا بھدروا ڈوبوں کے غلاموں کی آزاد کے دونوں چلے گئے جان بچانے کے لیے۔ ارے جان بچانا بھی فرض ہے، شہیدوں کے اوپر کچھ ظلم ہوا ہوگا تبھی تو مدینہ چھوڑا انہوں نے۔
ایک صاحب بولے ہم کو بولو یار مولوی صاحب آپ یہاں سے بڑے پھر رہے ہو, ہم نے آپ کی تعظیم کی, ہم نے آپ کو جگہ دی, ہمارا مقام بہت بلند ہے. میں نے کہا دیکھو آپ کو وہاں آپ کی برادری نے پیٹا, میں نے کہا ہم پیٹے, ہم لڑے اور یہاں آئے, پھر بھی تمہارے لیے پیسے رہے. اب وہ کیسے؟ میں نے کہا اگر ہم نہ آتے, دیکھو ہم لڑے مرے اور یہاں پھر تمہارے لیے رحمت. ارے جدھر کے خواجہ صاحب کو تبھی تو اسلام آیا, اور جدھر غوث پاک ہے ادھر اسلام کیا میرے دوست, جدھر سادات ہیں ادھر اسلام ہے. آپ نے فرمایا کنک تو فیکم الثقلین, میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک اہل بیت اور ایک قرآن. قرآن اور اہل بیت الگ الگ نہیں ہوں گے. حتی یرد علی الحوض, یہاں تک کہ دونوں مجھے حوض پر ملیں گے, اور جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے لن تضلوا, کبھی گمراہ نہیں ہوں. اگر اہل بیت کا مخالف ہے تو بھی گمراہ ہے, اور قرآن کا مخالف ہے تو بھی گمراہ ہے. یعنی قرآن اہل بیت کے ساتھ اور اہل بیت قرآن کے ساتھ لازم اور منظور ہے, جدا نہیں ہو سکتے. وہ اہل بیت کہیں تو قرآن نہ مان رہا, اور وہ حافظ و قاری قرآن نہیں جب تک اہل بیت کو مانے. علی مع قرآن, القرآن مع علی, قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. یعنی یہ جلسہ شہیدان کربلا کے بارے میں, شہید اعظم کیا